السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ پارہ نمبر 6 کے اشارات۔ پہلا پاؤ، برائی کا اعلان۔ چونکہ اس سے پہلے اللہ نے منافقوں کا تفصیلی ذکر کیا تو ممکن تھا کہ بعض مسلمان ان کی علانیہ مذمت کرتے، اس لیے فرمایا کہ کسی کی برائی کا علانیہ بیان نہ کیا جائے، ہاں اگر مظلوم کسی کا ظلم بیان کرے تو جائز ہے۔ یہود کا انکار، مطالبے اور دعوے۔ یہاں سے اللہ نے یہود و نصارہ کا ذکر کیا اور فرمایا کہ سارے نبیوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یہود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا اور ایک کتاب لانے کا مطالبہ کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ تو اس سے بڑے کام کر چکے ہیں۔ نصارہ کا غلو۔ یہود کو خطاب کرنے کے بعد اللہ نے نصارہ کو غلو کرنے سے منع فرمایا۔ اللہ تین کا تیسرا نہیں، عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں علیہ السلام۔ سورہ المائدہ یہ مدنی سورہ ہے۔ اس میں عہدوں کی پابندی، شرعی قوانین و حدود کا التزام اور دین کی تکمیل کا ذکر ہے۔ عہدوں کو پورا کرو، خواہ وہ اللہ سے ہوں یا بندوں سے، نیک کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو۔ تو یہ ہیں اشارات اور کی ورڈز ہیں: اعلان، یہود، نصارہ، عہد۔ دوسرا پاؤ، حرام و حلال۔ اللہ نے 10 طرح کے کھانوں کو حرام کیا اور پاکیزہ چیزوں اور شکاری جانوروں کے شکار کو حلال ٹھہرایا۔ نیز اہل کتاب کے کھانوں اور ان کی پاک باز عورتوں سے نکاح کو حلال ٹھہرایا۔ وضو، غسل اور تیمم کرنے کا طریقہ بتایا۔ مسلمانوں کو اسلام جیسی نعمت کی یاد دلائی اور حکم فرمایا کہ ہر صورت میں اللہ کے واسطے سچی گواہی دو۔ میثاق یہود و نصارہ سے۔ اللہ نے بنی اسرائیل سے میثاق لیا، نماز، زکوٰۃ، رسولوں پر ایمان اور ان کی مدد اور انفاق پر۔ جب انہوں نے اسے توڑ دیا تو اللہ نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ نصارہ سے بھی ایک میثاق لیا تھا، مگر انہوں نے بھی اسے توڑ دیا تو اللہ نے قیامت تک ان کے لیے آپس میں دشمنیاں ڈال دیں۔ اللہ نے دونوں اہل کتاب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی تاکید کی۔ یہود کی بزدلی۔ بیت المقدس میں موجود عمالقہ قوم سے موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جنگ کرنے کے لیے کہا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا اور بزدلی کا مظاہرہ کیا۔ اللہ نے انہیں سزا دی، وادی تیہ میں 40 سال کے لیے بھٹکتا چھوڑ دیا۔ اب ان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم ہے۔ اگر وہ نہیں مانیں گے تو انہیں اس سے بھی سخت سزا ملے گی۔ یہ ہیں کی ورڈز: حرام، وضو، میثاق، بزدلی۔ تیسرا پاؤ، حابیل و قابیل۔ بنی اسرائیل نے حسد کی بنا پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ اللہ نے یہاں ان کو آدم کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل کی مثال دی۔ قابیل نے اللہ کی نافرمانی کی اور حسد کی بنا پر بھائی کا قتل کیا اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ بنی اسرائیل بھی قابیل کی طرح بھیانک نقصان کی طرف بڑھ رہے ہیں انکار کر کے۔ قتل، فساد، ڈاکے کی سزائیں اللہ نے یہاں بیان کی۔ تورات، انجیل، قرآن سے فیصلے۔ یہود کی ایک شرارت یہ تھی کہ جب کوئی سنگین جرم کر لیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلے کرانے کے لیے لاتے تاکہ کچھ آسانی ہو جائے۔ اللہ نے ان کے اس فریب کو کھولا۔ اپنے اپنے زمانے کے یہود کو حکم تھا کہ وہ تورات کے مطابق فیصلے کریں۔ عیسائیوں کو انجیل کے مطابق فیصلے کا حکم تھا۔ قرآن کے نازل ہونے کے بعد سب کو اسی قرآن کے مطابق فیصلے کرنے کا حکم ہے۔ تو یہ ہیں اشارے اور کی ورڈز ہیں: حابیل، سزائیں، فیصلے۔ اب ہم لیتے ہیں چوتھا پاؤ، یہود و نصارہ کو اولیاء نہ بناؤ۔ کیوں؟ کہ وہ لوگ جرائم، بدگوئیاں اور بدترین کام کر رہے تھے۔ یاد رہے کہ عام دوستی اور اچھا سلوک کرنا الگ چیز ہے۔ یہود کی شرارت۔ یہود نے اللہ کے ساتھ بے ادبی کی، کہا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور وہ جنگ و فساد کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام الہ نہیں۔ نبیوں کی زبان سے یہود پر لعنت۔ یہود پر داؤد و عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے لعنت کی گئی، اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے، حد سے گزر جاتے تھے۔ تو یہ ہیں اشارات اور کی ورڈز ہیں: اولیاء، شرارت، الہ، لعنت۔ وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔